شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ابھی چھوا ہی نہیں، اور تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، اور ان کو کچھ خرچہ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے۔ یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان سے خلوت کی ہو اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں یا وہ شوہر معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے شوہرو، اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور آپس کے معاملے میں احسان کا برتاؤ کرنا نہ بھولو، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے رہا کرو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، 1 سال تک خرچہ دینے کی اور انہیں گھر سے نہ نکالنے کی۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں معروف طریقے کے مطابق، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق کچھ خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔